کبھی غور کیجئے کہ دو لوگ ایک جیسے حالات میں کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ نہ وسائل کا فرق ہوتا ہے، نہ قسمت کا۔ فرق صرف ایک چیز کا ہوتا ہے، وہ ہے اندر کی ترتیب اور آپ کی عادات کا۔ نپولین ہل نے 20 سال سے زیادہ دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کو دیکھا، سنا اور پرکھا، اور آخر کار اس نتیجے پر پہنچے کہ کامیابی کسی حادثے کا نام نہیں، یہ تو عادتوں کا منطقی انجام ہے۔ آج کی ویڈیو خواب دکھانے نہیں آئی، بلکہ وہ نظام دکھانے آئی ہے جس سے خوابوں کو حقیقت ملتی ہے، کیونکہ بغیر کسی مقصد کے کی گئی محنت اکثر صرف شور بن جاتی ہے، نتیجہ نہیں بن پاتی۔ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ بس کامیاب ہونا ہے، مگر یہ کوئی مقصد نہیں، یہ تو ایک دھند ہے۔ مقصد تو وہ ہوتا ہے جو واضح ہو، آپ کو پتہ ہو کہ میں کیا بننا چاہتا ہوں، کتنے وقت میں اور کس قیمت پر۔ نپولین ہل کہتے ہیں، "A person without a definite purpose drifts through life." ذرا تصور کیجئے اگر آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں مگر منزل کا پتہ ہی نہ ہو تو کیا رفتار معنی رکھتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ مقصد لکھنا ضروری ہے۔ لکھا ہوا مقصد دماغ کو ایک سمت دے دیتا ہے، شکوک و شبہات کو کم کرتا ہے، فوکس کو تیز کرتا ہے۔ یاد رکھیے، جو مقصد صرف دل میں رہے وہ صرف خواب رہتا ہے، اور جو کاغذ پر منتقل ہو جائے وہ منصوبہ بن جاتا ہے۔ ہر نتیجہ ایک خیال سے جنم لیتا ہے۔ اگر اندر کی آواز یہ ہو کہ میں نہیں کر سکتا یا یہ میرے بس کی بات نہیں، تو یہ الفاظ نہیں رہتے، یہ زنجیریں بن جاتے ہیں۔ نپولین ہل کہتے ہیں، "Your thoughts are the builders of your destiny." مثال کے طور پر، دو طالب علم ایک ہی کلاس میں بیٹھے ہیں۔ ایک خود کو کمزور کہتا ہے اور کوشش نہیں کرتا، دوسرا سیکھنے والا سیکھنے کی بار بار کوشش کرتا ہے، ہر بار ہارتا ہے لیکن ہار نہیں مانتا۔ کتاب تو دونوں کے سامنے ہے، مگر انجام مختلف ہے، کیونکہ دماغ وہی رستہ کھولتا ہے جسے وہ سچ مان لیتا ہے۔ ناکام لوگ اکثر شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں، خوف ڈالتے ہیں اور آپ کو اپنے قد سے چھوٹا محسوس کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کامیاب لوگ اس کے برعکس اپنا مینٹل انوائرمنٹ صاف رکھتے ہیں، ہر بات پر یقین نہیں کرتے، ہر رائے کو اپنی پہچان نہیں بناتے۔ یاد رکھیے، ہر مشورہ خیر خواہی نہیں ہوتا۔ ہر انسان پیسہ، عزت اور آزادی چاہتا ہے، مگر فرق اس کی خواہش کی شدت کا ہوتا ہے۔ جلتی ہوئی خواہش وہ ہوتی ہے جو کمفرٹ زون کو توڑ دے، بہانے جلا دے اور انسان کو حرکت کرنے پر مجبور کر دے۔ نپولین ہل کہتے ہیں، "A burning desire is the fuel of achievement." وہ شخص جو صرف زندگی بہتر بنانا چاہتا ہے وہ تھک کر رک جاتا ہے، مگر جس کی خواہش اس کی سانسوں میں بس جائے وہ رکنا بھول جاتا ہے۔ آخر خواہش کو مضبوط کیسے کیا جائے؟ اپنے مقصد کو روز پڑھیں، اس کا تصور کیجئے، خود کو کامیاب حالت میں دیکھیں، کیونکہ ہمارا دماغ حقیقت اور تصور میں فرق نہیں کر پاتا۔
وہ وہی سچ مان لیتا ہے جو اسے بار بار دکھایا جاتا ہے۔ اور پھر آتا ہے کامیابی کا خاموش راز، سیلف ڈسپلن۔ موٹیویشن مہمان کی طرح ہے، آتا ہے اور چلا جاتا ہے، جبکہ ڈسپلن میزبان کی طرح ہے، وہ سائے کی طرح ساتھ ساتھ رہتا ہے اور انسان کو بدل دیتا ہے۔ کامیاب لوگ موڈ کا انتظار نہیں کرتے، وہ عادت کے مطابق کام کرتے ہیں۔ نپولین ہل کہتے ہیں، "Without self-discipline, success is impossible." ڈسپلن وقت کی پابندی سے شروع ہوتا ہے، غیر ضروری چیزوں کو نہیں کہنے سے مضبوط ہوتا ہے، اور آج کا کام آج کرنے سے پہچانا جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے ڈسپلنز بڑی کامیابیاں بن جاتے ہیں۔ یقین تقریروں سے نہیں بنتا، یقین عمل سے بنتا ہے۔ جب آپ بار بار کوشش کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے نتائج دیکھتے ہیں، تو دماغ خود ماننے لگتا ہے کہ ہاں، میں یہ کر سکتا ہوں۔ انسان جن لوگوں میں رہتا ہے ویسا ہی بن جاتا ہے۔ نپولین ہل نے دیکھا کہ کامیاب لوگ اکیلے نہیں سوچتے۔ ماسٹر مائنڈ گروپ خیالات دیتا ہے، اندھے پن سے بچاتا ہے اور رفتار کو تیز کر دیتا ہے، جبکہ ایک اکیلا دماغ مسئلے میں الجھ کر رہ جاتا ہے۔ درست لوگوں کے ساتھ وہی مسئلہ حل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ناکامی کبھی سیدھا نہیں کہتی کہ تم ناکام ہو، ناکامی تو کہتی ہے یہ طریقہ غلط تھا۔ جو یہ فرق سمجھ لیتا ہے وہ سیکھ لیتا ہے، اور جو سیکھ لیتا ہے وہ جیت جاتا ہے۔ پرزسٹنس اس لیے نایاب ہے کہ لوگ جلد تھک جاتے ہیں، جلد مایوس ہو جاتے ہیں۔ نپولین ہل کہتے ہیں، "Most people fail because they quit too soon." اگر آپ واقعی تبدیلی چاہتے ہیں تو آج یہ عادتیں اپنائیں۔ واضح مقصد رکھیں، مضبوط خواہش رکھیں، صاف اور ستھری سوچ، سیلف ڈسپلن لوگوں کے ساتھ، اور مسلسل کوشش کریں۔ یہ سب ایک دن میں نہیں ہوتا، مگر ایک دن ضرور ہوتا ہے۔ آج فیصلہ کریں کہ آپ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو حالات کو الزام نہیں دیتے، بلکہ اپنی ہیبٹس کو بدل کر اپنی تقدیر بدلتے ہیں۔ کیونکہ یاد رکھیے، کامیابی انہی کو ملتی ہے جو خود کو اس کے قابل بناتے ہیں۔